بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سادات و مومنین، امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد ان کے فرزند امام ہوئے، جن کا نام رسول خدا کے نام اور جن کی کنیت رسول خدا کی کنیت کے مطابق تھی ہے۔ امام حسن عسکری کے ہاں ان کے علاوہ کوئی اور اولاد نہیں ہے، اور آپ جو ہیں وہ 15 شعبان المعظم 250 ہجری اس دنیا میں تشریف لائے۔ جناب قائم آل محمد کا ظہور پرنور ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کی والدہ نرجس خاتون ہیں صلوات اللہ علیہا، اور آپ کے والد کی شہادت کے وقت آپ کی عمر 5 برس کی تھی ظاہری طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن میں ہی حکمت، قوت فیصلہ عطا فرمائی اور آپ کو تمام جہانوں کے لیے نشانی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ بات بعید نہیں ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ جسے چاہے، مطلب یہ کہ چاہے تو بچپن میں ہی یحییٰ کو حکمت عطا کر دے، اور چاہے تو عیسیٰ ابن مریم کو گہوارے میں ہی نبوت سے سرفراز کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت امیر المومنین امام مولا علی اور یکے بعد دیگرے تمام ائمہ اہل بیت نے آپ کی امامت پر، امام زمانہ کی امامت پر نص فرمائی ہے، حدیث کہی ہے، اور آپ کے والد ماجد علیہ صلوات اللہ علیہ نے بھی اپنے سکہ اور حواس شیعہ کے سامنے آپ کی امامت پر نص فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے حضور علی، آپ کی ظہور پرنور سے قبل ائمہ خدا علیہ السلام نے آپ کی غیبت کی پیشن گوئی کی تھی، اور لوگوں کو یہ بتا دیا تھا کہ جب ہمارے صاحب، ہمارا 12واں امام دنیا میں آئے گا اور ظہور کرے گا تو ایک عظیم سلطنت کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ صاحب شمشیر ہوگا۔ ایک عدل کی تلوار جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہوگی اور پوری دنیا میں حق و انصاف کو رواج دے گا۔ اور اس کے قیام سے قبل اس امام کی 2 غیبتیں ہوں گی، ایک چھوٹی غیبت جسے غیبت صغریٰ کے نام سے یاد کیا جائے گا، اور ایک طویل، انتہائی طویل غیبت ہوگی جسے غیبت کبریٰ کے نام سے پکارا جائے گا۔ غیبت صغریٰ آپ کے ظہور سے شروع ہوئی اور آپ کے چوتھے نامزد کردہ نائب سفیر پر ختم ہو گئی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ چوتھے سفیر اور نائب پر ختم ہو گئی غیبت صغریٰ، ٹھیک، یعنی 4 ہی نائب ہیں، 4 ہی امام کے سفیر ہیں غیبت صغریٰ میں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ نیابت جو ہے اس کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد غیبت کبریٰ شروع ہوئی جو کہ ابھی تک جاری ہے، اور قیامت کے قریب اس کا اختتام ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ ظہور اصغر کا دور شروع ہو چکا ہو، اور آپ جناب امام زمانہ صلوات اللہ علیہ ظہور فرما کر اس دنیا کو انسانوں میں جو افراتفری ہے، جو بے انصافیاں ہیں، جو ظلم و جور ہے، یہ دنیا جو ہے وہ ایک انتشار کا جو ہے وہ گھر بن چکی ہے، تو آپ ظہور فرما کر اس دنیا کو، اس جہاں کو انصاف و عدالت سے پر کریں گے، اور یوں اللہ کا یہ وعدہ پورا ہوگا۔ ذرا غور کیجئے گا، اللہ سورہ قصص میں آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں کو زمین میں کمزور کر دیا ہے،
زمین میں کمزور کر دیا گیا ہے یہ، اور ان پر احسان کرے، انہیں لوگوں کا رہبر بنائے اور زمین کا وارث قرار دے، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دے، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے وہ منظر دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں۔ حضور عالی یہاں اس گفتگو کو روکتے ہیں، اور وہ گفتگو جو امام زمانہ کے تعارف کے سلسلے کی پہلی کڑی ہے، تو یہاں جو اللہ سورہ قصص میں آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد فرما رہا ہے، اس پہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ کمزور کر دیا گیا ہے، یہ واقعی معاذ اللہ کمزور ہے، کمزور نہیں ہے۔ ظالموں نے ظلم کر کے ان کو ظاہری طور پہ کمزور کر دیا ہے، اور یہ مظلوم ہیں اور یہ خاص لوگ ہیں، یہ اللہ کے طرف سے ولی ہیں، حجت ہیں، کمزور نہیں ہے لیکن کمزور کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ان پر احسان کریں۔ ٹھیک ہے، کون ہے یہ؟ ائمہ اہل بیت ہیں اور امام زمانہ ہے۔ احسان کریں، یاد رکھیے گا اللہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے کہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ٹھیک، تو احسان کا بدلہ تو احسان ہی ہے، تو یقیناً اللہ کی ہی نصرت سے انہوں نے اللہ پر احسان کیا ہوگا، جو اللہ کہہ رہے کہ آپ ان پر احسان کریں گے، اور یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انہی لوگوں کو رہبر بنائیں۔ ظاہری طور پہ ہیں یہ رہبر، لیکن ظاہری طور پہ بھی رہبر بنائیں، تو پتہ چلا باطنی ہو یا ظاہری طور پہ رہبر اللہ ہی بناتا ہے۔ یہ انسان جن کو اپنے لیے رہبر مقرر کر لیتے ہیں، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ اور زمین کا وارث قرار دیں، اللہ زمین کا مالک تو اللہ ہے، لیکن وارث جو ہے وہ انہیں قرار دے رہا ہے۔ اللہ نہ دکھے گا نہ دکھا، تو انہی کو اللہ زمین کا وارث قرار دے گا، اور انہیں کے ذریعے اپنی حکومت قائم کرے گا، اور انہی کو روئے زمین کا اقتدار دیں، یعنی یہی جو ہیں وہ صاحب اقتدار تھے اور ہیں اور رہیں گے، لیکن ظاہری طور پہ بھی اقتدار ان کے ہاتھ میں اللہ دے دے گا۔ تو پتہ چلا کہ جو اقتدار حق ہے وہ انسانوں کے ووٹوں سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ خود عطا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کہ اللہ فرماتا ہے کہ اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو انہی کمزوروں کے ہاتھوں سے، یہ کمزور نہیں ہے بھائی، رسول خدا کے لیے اللہ نے فرمایا کہ میں ہر وقت میں نے کبھی آپ کو تنہا چھوڑا ہی نہیں، میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں۔ ٹھیک ہے، تو جیسے اللہ نے درود و سلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آل محمد کو درود میں تنہا نہیں چھوڑا، ساتھ نہیں ان کا چھوڑا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی امام زمانہ کے ساتھ اللہ موجود ہے، اور اللہ نے کبھی امام زمانہ کو تنہا نہیں چھوڑا۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ کمزور نہیں ہوتا، لیکن یہ جو سمجھ رہے ہیں ظلم کر کے انہیں مظلوم کر کے کمزور کر دیا گیا، اور یہ تو کمزور ہو گئے ہیں، لیکن ڈر رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم نے ظاہری طور پہ تو انہیں کمزور کر دیا، لیکن یہ باطنی طور پہ مضبوط اور طاقتور ہیں، علی کل شیء قدیر کی طرف سے زمین پر اللہ کی حجت ہیں، اور ائمہ اہل بیت ہیں، اور آل رسول ہیں، آل یاسین ہیں۔ بہرحال امام زمانہ کے مختصر سا تعارف ہے، اور اس کے بعد یہ بات سلسلہ جاری رہے گا، کیونکہ اس وقت جو ہے سب سے پہلے وقت کے امام کا تعارف اور وقت کے امام کی پہچان ضروری ہے، اور ایمان میں پختگی ضروری ہے، تاکہ جلد از جلد امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ بات اس سے آگے بڑھتی رہے گی۔ اللہ مولا آپ کو جناب سیدہ کے حق اور ولایت امیر المومنین کے صدقے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام مولا علی مدد۔